وعلیکم السلام۔ سر کل گلگت بلتستان کا جو عمران خان صاحب پاکستان وزیر اعظم اس کا جو دورہ تھا، اس میں گلگت بلتستان کے رائٹس کے بارے میں بات کرنے کے بجائے گلگت بلتستان کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہے، ایجوکیشن کے ایشوز ہے، اسے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں بہت سارے ایشوز ہیں، ان پہ بات کرنے کے بجائے خان صاحب کا مولانا فضل الرحمان کی جو مارچ ہے اس کو کرٹیسائز کرنا، دوسری سیاسی پارٹیز کے جو لیڈر ہیں جو جیل میں ہیں ان کو این آر او نہیں دینے کی بات کرنا، اور گلگت بلتستان کے قومی دن پہ کشمیر کی بات کرنا، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یار اس پہ تو میں یہ کہوں گا، ظاہر ہے آپ کو مطلب ساری چیزیں معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کا جو ہے آزادی کے دن جا کے وہ باتیں جو ہے نا خان صاحب کی وہاں کرنا کہ جس کا گلگت بلتستان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان جلسہ کر رہا ہے تو اس سے گلگت بلتستان کے جو ہے نا اس سے کیا نقصان ہونا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک بات سنا تھا جو عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، جب یہ بتایا گیا کہ جب عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے تو گلگت بلتستان کے لیے وہ اعلانات کریں گے آج تک جو پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے نہیں کیے ہوں گے اعلانات، وہ اس طرح کے ایکسپیکٹس کر رہے تھے۔ تو اب جب وہ گلگت بلتستان گئے اور ان لوگوں نے جس طرح کی باتیں کی لوگوں کو، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں انجینئرڈ ہوتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کو یہ مانتے ہی نہیں چوتھا فریق، یہ مانتے ہی نہیں جو ہے نا ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے، ڈائریکٹ اسلام آباد سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا وہاں جا کے جو بھی کہنا، مجھے لگتا ہے یہ سارے انجینئرڈ ہے، وہ کوئی جو ہے نا عوام کے اس سے نہیں تھا۔ یہ معاملات ہے، کشمیر چل رہا ہے سارا کچھ، اور گلگت بلتستان اس کا حصہ ہے، ان کو پتہ ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل چیز ہے، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں میں سمجھتا ہوں۔ سر تو یہ آل بلتستان موومنٹ کی جانب سے جرگے کا انعقاد کرنا، اس سے عوام تک کیا میسیج جاتا ہے اور آپ اس سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں، اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آل بلتستان موومنٹ کی طرف سے جو آج یہ جرگہ کا جو دوسرا جو پروگرام لوگوں نے منعقد کروایا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہماری لیول ہی یہی ہے آج، جو ہے نا ہمیں صرف اور صرف جو ہے نا چیزوں سے اویئرنیس لینی، ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں آزاد ہوئے 70 سال ہوئے، 70 سال سے زیادہ ہوئے، لیکن اس 70 سالوں میں گلگت بلتستان نے کوئی 7 دماغی آدمی پیدا نہیں کیے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ان 70 سالوں میں ہم نے کوئی 7 آدمی سے پیدا کیے ہوں جن کا کوئی سیاسی دماغ ہو، کوئی سیاسی آئیڈیولوجی ہو گلگت بلتستان کو لے کے۔ تو یہ ایک جو ہے انیشل سٹیج ہے، یہ جس طرح کی اویئرنیس یوتھ کو دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے جیوگرافی، ہمیں اپنی پولیٹیکل معاملات، وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اس ہی طرح کے جرگوں سے، اسی طرح کے سیمینار سے جو ہے نا ہمیں پتہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی انیشیٹو ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس طرح کے ہونے چاہیے ان فیوچر میں یوتھ کے لیے اس طرح کے پروگرامس۔ سر کل جو عمران خان صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے تھے، اس میں اس کی جو سپیچ تھی اس میں گلگت بلتستان کے رائٹس کے بارے میں بات کرنے کے بجائے گلگت بلتستان کی ایشوز کے بارے میں، ہیلتھ ایشوز ہے، ایجوکیشن ایشوز ہے، بہت سارے ایشوز ہیں گلگت بلتستان میں، تو اس کے بارے میں بات کرنے کے بجائے مولانا فضل الرحمان کے جو لانگ مارچ ہے اس کو کرٹیسائز کرنا، جو دوسری سیاسی پارٹیز کے جو لیڈران مطلب نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ان کو این آر او نہیں دینے کی بات کرنا، اور کشمیر کے بارے میں گلگت بلتستان میں جا کے بات کرنا، اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میرے خیال میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی دھرنے کا مسئلہ ہے مولانا صاحب کا۔ تو عمران خان بھی جو ہے نا کوئی اپرچونیٹی ڈھونڈ رہا تھا کہ اسی معاملے کے اوپر میں بات کروں۔ پاکستان کے دوسری جگہوں پہ وہ کوئی یہ جلسہ وغیرہ وہ آرگنائز نہیں کر سکا۔ پہلے وہ سکردو میں جو ہے نا جلسہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ ادھر سکردو نہیں جا سکا۔ بعد میں گلگت آ کے اس کو اپرچونیٹی ملا کہ اسی جو ہے نا اس پہ بات کرے، تو اس نے بات کیا۔ لیکن جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اگر خان صاحب جو ہے نا ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو مسائل ہے، ایجوکیشن جو مسائل ہے، دوسرے جو صحت کے مسائل ہے، اگر ان کے بارے میں بھی بات کرتے تو اچھا ہوتا۔ لیکن وہاں کے صرف عمران خان نے جو ہے نا ان کو للکار کے، اپوزیشن کو للکار کے، اور باقی جو مولانا صاحب کے جو دھرنے والے ان کو للکار کے چلے گئے۔ تو میرے خیال سے جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہوا ہمارے گلگت بلتستان والوں کے ساتھ۔ ہمارے سارے لوگ جو ہے نا مختلف جگہوں سے، مختلف گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے خرچہ کر کے ادھر آئے تھے خان صاحب کو سننے، تاکہ وہ ہمارے جو ہے نا مسائل ہے اس پر جو ہے نا ڈسکس کریں، ہمیں جو ہے نا کچھ ایجوکیشنلی یا ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے نا پروجیکٹ دے دے۔ لیکن خان صاحب نے جو ہے نا وہاں کے صرف وہاں ملک کے حالات پہ بات کی، تو
मुझे ख्याल है कि वहाँ पे सही नहीं हुआ खान साहब ने। इस बारे में यही ख्याल है क्योंकि ये बातें भी करनी चाहिए क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस करीब हैं तो उनको अपनी क्या बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करनी है। तो एक चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ को वहाँ पर उजागर करना चाहिए था क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान का इशू कैसा इशू है। 1 नवंबर है, आज़ादी का दिन है। आज़ादी ना कहें तो बेहतर है क्योंकि हम लोग आज़ादी इस तरह मनाते हैं, लेकिन जो पॉइंट रखनी चाहिए थी वो गिलगित बल्तिस्तान को ही रखना चाहिए था क्योंकि एक ये इंटरनेशनल इशू है जिसकी वजह से कश्मीर भी हल नहीं हो रहा है। सही है, अब वहाँ पर बहुत सारे जो इश्यूज़ रिलेटेड है जो कि कश्मीर से है, तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़ित्ता है, एक टूरिज़म के हवाले से भी जोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान की जितने भी मतलब थ्रेट्स है वो गिलगित बल्तिस्तान से है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर पाई जाती है और हमारी फोर्सेस ही होती हैं जो कि हर फ्रंट पे जाके लीड करती है। आप कारगिल का वो देखें तो मतलब गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स की पे बात करनी चाहिए, कम से कम राइट्स की बात नहीं करते तो आप कम से कम वो एक कश्मीर जैसा सेटअप आप दे दें क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट तक रसाई नहीं दे सकते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं अगर आप पार्लियामेंट तक रसाई नहीं दे सकते कम से कम जम्मू कश्मीर के ऊपर आज़ाद कश्मीर जैसा एक सेटअप दे दें जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ मिले। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर 25 कॉलेज से डिग्री कॉलेज और 6-7 यूनिवर्सिटीज़ है। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई आपके पास क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हमारे लड़के यहाँ पर आके भटकते हैं। फिर यहाँ पर सीटें भी नहीं है, एक सीट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग कराची के अंदर, वहाँ पर 1 सीट है टोटल मेरिट में। इतने टैलेंटेड लड़के यहाँ से निकलते हैं, तो जो बच्चे अगर जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर अच्छे फील्ड्स में जाना चाहते हैं उनका क्या बनेगा। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को मतलब डिस्कस करना चाहिए था वहाँ पर, जो कि उसने बहुत ज़्यादा मतलब अपने पॉलिटिकल विल के लिए और जो चीज़ जो रियलिटी को आपको जो डिस्कस करनी चाहिए थी जिससे आवाम के जज्बात शायद आपके साथ होते हैं सही, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं की। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फोरम के सदर अब्दुल हुसैन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे तासरात इनके ख़यालात का इजहार करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कल इमरान ख़ान का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करना, उसमें आपने स्पीच सुनी होगी, आप तो माशाल्लाह एक्टिव रखते हैं हमेशा, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान को हक़ दिलाने के बजाय अवाम में जो है ना उनको ऐलानात करने के बजाय वहाँ जाके दूसरी सियासी पार्टीज़ को NRO नहीं देने की बात करना, कश्मीर की बात करना। कश्मीर के हक़ में तो चलो खैर हम भी है, उनके ऊपर जुल्म हो रहे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इतने बड़े दिन के मौके पर आप जाके कश्मीर की बात करना, आप जाके दूसरी पार्टीज़ को NRO नहीं देना, इस बारे में आपके क्या ख़यालात हैं? बहुत शुक्रिया। यकीनन इमरान खान के दौरे से पहले गिलगित बल्तिस्तान की कौम आवाम बहुत पुरुमीद थी क्योंकि एक नए नज़रिए के साथ यानी एक नए पाकिस्तान के साथ आगे आए हैं। तो वहाँ की मसाजिद से भी इमरान खान के हक़ में बोला गया क्योंकि कुछ ज़्यादा तवक्कुआत रखा था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता था कि जिस हिसाब से हम अगर पूरी एक हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की और गिलगित बल्तिस्तान के 72 साल हम पीछे जाकर देखें तो 72 सालों में जिन हुक्मरानों ने भी पाकिस्तान के वफाक के, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे कोई वज़ीर हो, चाहे कोई भी सियासी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा हो, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का विज़िट किया, अपनी सियासत को चमकाया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। लेकिन इमरान खान कुछ यानी एक यूनिक पर्सनालिटी के मालिक हैं, यूनिक नज़रियात के मालिक हैं, लोगों का मानना था और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे। लेकिन बदकिस्मती से जो उम्मीद थी वो यानी 1 नवंबर के दिन उसके ख़ताब से यानी वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा मायूस हुई। बहुत मायूस कौन ख़ताब था, मैं उसको बहुत मायूस कौन ख़ताब समझूंगा क्योंकि आप वहाँ पे आज़ादी मार्च के लिए गए थे, गिलगित बल्तिस्तान के हम आज़ादी के मौके पर गए थे, लेकिन आपने उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के बजाय दूसरे इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया। वो आपका हक़ है, आप उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करें, मार्च के ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ करना था उस प्लेटफॉर्म के जो शायकीन थे, वहाँ की जो सरज़मीन थी, पहले उनके वसाइल को, उनके मसाइल को यानी तरजीह देते, प्रायोरिटी पर रखते, उनके लिए कोई अच्छा सा पैकेज का ऐलान करते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बल्कि उन्होंने एक हिसाब से अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जो कि बहुत ही मायूस कुन रहा। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह अगर इमरान खान कश्मीरियों के, उन्होंने कहा हम कश्मीरियों के वकील भी हैं, हम सफ़ीर भी हैं, आगे वर्ल्ड में हम कश्मीरियों के वकील भी बनकर उनके यानी इशू को प्रमोट करेंगे, तो इमरान खान को ये चाहिए था कि वो कश्मीरियों के वकील बनने से पहले जो स्टेट सब्जेक्ट रूल जो 1952 से यानी ख़त्म किया गया था, 1962 पे भी इसको सबूताज किया गया, इस स्टेट सब्जेक्ट रूल को गिलगित बल्तिस्तान से ख़त्म किया गया है, उसको बहाल करते
اس کو بحال کرنے کے بعد آپ انٹرنیشنل ایک پیغام دے سکتے ہیں، دیکھو کہ ہم نے پاکستان کے جو ہے زیر انتظام گلگت بلتستان میں اس ریٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا ہے، تو اب انڈیا بھی بحال کرے. لیکن بدقسمتی سے اس سے دیکھنے کو نہیں ملا. ابھی گلگت بلتستان کے وسائل، زمینیں، جو کچھ بھی ہیں سب پاکستان کے انڈر میں ہیں، سب پاکستانی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں. تو یہاں کے لوگوں کی جو توقعات تھی وہ توقعات یعنی بری طرح مجروح ہوئی خان صاحب کے دورے کے بعد. جو خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. بہت مایوس کن خطاب رہا جنرلی. تو آل بلتستان موومنٹ کی جانب سے یہ جرگے کا انعقاد کرنا، آپ خود ایک جرنلسٹ فورم کے صدر ہیں، تو اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس طرح کے پروگرامز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ تو ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں یقیناً میں اے بی ایم والوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے مسائل کو، وسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو شعور دینے کے لیے ہر پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. یعنی کراچی کی سطح پہ بھی یہ اچھے پروگرامز کرتے ہیں جس سے ہمارے جوانوں کے اندر اویئرنیس آ جاتی ہے. کیونکہ بیسیکلی اگر کسی قوم کو یعنی اگر آپ جو کچھ دے سکتے ہیں نا، سب سے زیادہ چیز جو کسی قوم کو دینا ہوتا ہے وہ شعور ہوتا ہے، وہ ان کے مسائل سے آگاہی دینا ہوتا ہے اور نوجوانوں کو ابھر کے سامنے لا کے ان کو پریزنٹ کرنے کا موقع دینا ہوتا ہے. تو یقیناً اے بی ایم کا پلیٹ فارم یہ مہیا کر رہا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اے بی ایم کا یعنی جو فورم ہے بہت اچھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. گلگت بلتستان کی سطح پہ بھی اور اوالال یعنی ملکی لیول پہ بھی ان کا جو امیج جا رہا ہے وہ بیسٹ جا رہا ہے. تو میں پر امید ہوں کہ آئندہ بھی اس قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے جس سے ہماری یوتھ کے اندر اویئرنیس آ جائے. جب وہ اویئر ہو جائیں گے اپنے حقوق سے کہ ان کے حقوق کیا ہے، مسائل کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، تو یہ ہوگا کہ پھر ہمارے جو حقوق جو سلب کیے گئے ہیں ان کو ریکور کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو اس حوالے سے اے بی ایم کی جو کارکردگی ہے وہ شاندار رہی ہے. یعنی آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ میں ایک پوری قوم کو بھی پیغام دوں گا کہ اگر اس قسم کے پروگرامز پاکستان کے جس سطح پہ بھی ہوتے ہوں، جس شہر میں بھی ہوتے ہوں، جہاں بھی ہوتے ہوں، کہ یوتھ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، یہاں سے زیادہ شعور لینے کی، یعنی اپنے وسائل کو، اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور بھی فورمز جو گلگت بلتستان میں بنے ہوئے ہیں میں انہیں بھی گزارش کروں گا کہ یعنی یہ وقت ہے جاگنے کا. تو لہٰذا اس قسم کے جو ایونٹس آرگنائز کرنا چاہیے اور کریں ضرور تاکہ یعنی ہماری یوتھ اویئر ہو جائے، ہماری یوتھ جاگے. ہماری قوم کو شعور دینے کا واحد ذریعہ اس قسم کے پروگرامز ہیں. تو اے بی ایم کا اس حوالے سے ایک یونیک رول ہے. واقعی اپریشیٹو ہے. جی، عبدالحسین آزاد بھائی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگرامات جو ہے نا پورے صرف کراچی کے حد تک نہیں، پورے پاکستان کے حد تک گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کے مستفید پروگرامات انعقاد کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر.